یہ وظیفہ ماہ رجب کے اس مبارک دن میں کرنا ہے۔ یقین مانو معجزہ دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ جب آپ کو پیسوں کی اچانک ضرورت ہو، یہ دولت والی تسبیح پڑھ لو، فوراً پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و کرام، یہ وہ تسبیح ہے جس کو جتنی بار پڑھو اتنی دولت، لاکھوں کروڑوں فوراً ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ میں اسے پڑھتا ہوں، فوراً دولت ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ آج جس تسبیح کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ تسبیح آپ جتنی بار پڑھو گے اللہ رب العزت آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا۔ جیسے جیسے آپ تسبیح کے دانوں کو پڑھتے جاؤ گے، ویسے ویسے انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی، ساتھ ساتھ آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آج کی تسبیح بہت ہی زیادہ خاص ہے، بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ یہ کلمات، اس کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہ بھی سیدھا اولیاء کرام سے بزرگان دین تک پہنچی، اور بزرگان دین نے ایسے بہت زیادہ آزمایا۔ جب بھی کوئی پریشان شخص بزرگان دین کے پاس جاتا تو اسے بزرگان دین نے ہمیشہ یہی تسبیح پڑھنے کا کہا، اور اس کی فوراً رزق کی تمام پریشانیاں، مسائل اور ان کی زندگی میں جو بھی محرومیاں، تنگدستیاں آتی تھیں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے اور تسبیح کی بدولت حل ہو جاتی تھیں۔ لہٰذا اس تسبیح کو ناظرین و کرام، میری بہت ساری بہنیں اور میرے پیارے بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آسان سا عمل بتایا جائے جسے فٹافٹ ہمارے کام ہو جائے، ہم اس کے نتائج ملنا شروع ہو جائے، ہمارے رزق مال و دولت میں اضافہ ہو جائے۔ محترم ناظرین و کرام، آج جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس تسبیح کو آپ نے آج کے دن کسی بھی وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو حالت میں پڑھنا ہے۔ آج کے دن کا خاص عمل ہے سورۃ الفاتحہ کے فضائل و کمالات تو سبھی جانتے ہیں، لیکن آج کا وظیفہ سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت مبارکہ پر مشتمل ہے، جسے پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک خصوصی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ وظیفہ مکمل کر لیا، اس کے بعد آپ کے مالی حالات درست ہونے شروع ہوں گے، پھر اچانک اللہ تعالیٰ کی کوئی دوبارہ آپ پر آزمائش آ گئی اور آپ کے مالی حالات اگر دوبارہ خراب ہو گئے، تو آپ فوراً اس تسبیح کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر پڑھنا شروع ہو جائے۔ مجھے یقین ہے اسی وقت اللہ رب العزت آپ کو اس مالی پریشانی سے نکال دیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشیاں ہوں گی، انتہائی کشادگی حالات ہوں گے۔ آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ اپنے اس بھائی کی یہ بتائی ہوئی تسبیح لازمی پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ دو باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہر بات میں اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل والوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ انسان کسی بات پر جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر دیتا ہوں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ پس اے محبوب، آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ کافی ہے، کارساز ہے۔ جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جملہ امور کا کفیل ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے، اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مددگار اور وہی تمہارا کارساز ہے۔ پس وہ کتنا اچھا کارساز ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ لہٰذا آپ اچھا سوچیں، آپ یہ سوچیں کہ اللہ پاک آپ کو رزق دے گا تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو بہترین رزق دے رہا ہے۔ اگر آج آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کار کے مطابق یہ تسبیح پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح نہیں بلکہ کوئی الادین کا چراغ لگ گیا ہے۔
اسے آپ نے جو ہی رگڑا اس سے دولت آنا شروع ہو گئی، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کی اس آیت کی تسبیح کے بارے میں بزرگان دین کہتے ہیں کہ جو شخص اس تسبیح کو دل سے پڑھے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے، الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفت کا جام ہے۔ حضرت یونس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ حضرت یونس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ ناظرین کرام، آج ایک اللہ والے کا بیان سن رہا تھا، اس کے بیان میں ایک بات اچھی لگی، سوچا آپ لوگوں تک پہنچا دوں، آپ کو بھی اچھی لگے گی۔ وہ فرما رہے تھے کہ رزق کے 4 دروازے ہیں، پہلے 3 تو صرف مسلمانوں کے لیے ہیں اور چوتھا ساری دنیا کے لیے ہے، یعنی مسلم، غیر مسلم، بت پرست وغیرہ وغیرہ۔ رزق حاصل کرنے کا سب سے پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو شخص بھی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اس کو برکت والا رزق عطا فرماتا ہے۔ اہتمام یہ ہے کہ نماز کے وقت سے پہلے یا وقت ہوتے ہی اس کی تیاری میں لگ جانا اور وقت پر نماز ادا کرنا۔ رزق حاصل کرنے کا دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ پاک اسے غیب سے رزق عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ پاک اسے ہر غم سے نجات عطا فرماتے ہیں، ہر پریشانی میں راستہ دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے انسان کا گمان بھی نہ ہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کثرت کا مطلب ہے کہ کم از کم 300 مرتبہ تو روزانہ 300 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرے گا، انشاءاللہ اسے بہترین رزق ملے گا۔ رزق حاصل کرنے کا تیسرا دروازہ تقوی ہے۔ تقوی کے معنی گناہوں سے بچنا ہے۔ یاد رہے کہ مسلمان کے ذمے ہر نیکی کرنا نہیں ہے، لیکن ہر گناہ سے بچنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ جو ہر گناہ سے بچتا ہے وہ اللہ کے ہاں متقی کہلاتا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس کام سے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع تو نہیں فرمایا، اگر منع فرمایا ہے تو ہم رک جائیں۔ تو جو تقوی اختیار کرے گا اللہ پاک اسے بغیر محنت کے رزق عطا فرمائیں گے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو اس کی خدمت پر مأمور فرما دیتے ہیں۔ رزق حاصل کرنے کا چوتھا دروازہ ذریعہ معاش اختیار کرنا ہے، اور یہ دروازہ سب کے لیے ہے، کوئی کافر ہو یا مسلم، بتوں کو پوجنے والا ہو یا آتش پرست ہو، اگر وہ معاش کا کوئی ذریعہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا فرمائیں گے۔ مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ مسلمان کی اکثریت نے پہلے 3 دروازے بھلا دیے اور آخری دروازے کو ہی لازمی سمجھ لیا ہے، جبکہ ان 3 دروازوں سے رزق حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ یہاں کوئی میری بات سے یہ مطلب نہ لے کہ ملازمت، کاروبار یا معاشی کو بھی دوسرا ذریعہ جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے اسے چھوڑ کر بیٹھ جائیں اور کام نہ کریں۔ کام ضرور کریں، لیکن اگر ہم چوتھے دروازے کے ساتھ ساتھ پہلے 3 دروازوں کو بھی استعمال کریں گے تو ہمیں تھوڑی محنت سے ہی زیادہ رزق ملے گا، ہماری مشقت کم ہو جائے گی اور ہماری کمائی غیر ضروری جگہوں پر نہیں لگے گی اور ہمارا مال ضائع بھی نہیں ہوگا۔ گھر میں رکھی ہوئی مرغی کو آپ اس کی خوراک ایک جگہ برتن میں رکھ کر دیں تو وہ کم وقت اور کم مشقت میں اپنا پیٹ بھر لے گی اور کھانا ضائع بھی نہیں ہوگا۔ اگر وہی خوراک آپ پورے صحن میں بکھیر دیں تو اسے وہی خوراک حاصل کرنے کے لیے وقت بھی زیادہ لگے گا اور مشقت بھی کرنی پڑے گی اور کھانا ضائع بھی ہوگا۔ اب فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ کس دروازے کو اختیار کرتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قبلہ اشری
کہ کچھ لوگ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو ان کا تمام سامان جو کھانے پینے کا تھا ختم ہو چکا تھا، چنانچہ انہوں نے اپنا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ ہمارے کھانے پینے کا کوئی انتظام کیا جائے۔ وہ آدمی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دروازے پر پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز آ رہی تھی جو قرآن پاک کی اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے، یہ آیت سنتے ہیں اس کے دل میں خیال آیا جب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے رزق کا ذمہ لیا ہے تو پھر ہم تو انسان ہیں، جانوروں سے گئے گزرے تو نہیں ہیں، وہ ضرور ہمارے لیے رزق کا بندوبست کرے گا، وہی اللہ ہے۔ واپس آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نہیں بتایا۔ ساتھیوں کے پاس پہنچا تو سب کو بلند آواز سے کہا، ساتھیوں خوش ہو جاؤ، اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ وہ سمجھے کہ یہ بندہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عرض کرنے گیا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا بھیجنے کا وعدہ کر لیا ہے، تو لہٰذا وہ خوشی خوشی اپنے کاموں میں لگ گئے اور مطمئن ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دو بندے ایک بڑا تھال لے آئے جو گوشت اور بوٹیوں سے بھرا ہوا تھا، اور دو بندے کھانا دے کر چلے گئے۔ سب نے شکم سیر ہو کر خوب کھایا، لیکن اب بھی کافی سارا کھانا بچ گیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ بچا ہوا کھانا رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں واپس بھیج دیں تاکہ باوقت ضرورت استعمال ہو سکے۔ دو آدمی کھانا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا بھیجا ہوا کھانا بہت زیادہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سنا تو فرمایا کہ میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا تھا، لیکن ایک بندے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بہت بھوکے تھے، ہم نے بھوک کی حالت میں آپ کی طرف اپنا بندہ بھیجا تھا کہ ہمیں تھوڑا کھانا عنایت فرمائے۔ اتنے میں وہ بندہ بھی آیا، اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں آیا تو آپ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ رہے تھے، لہٰذا میں نے سوچا کہ جو ذات جانوروں کے رزق کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے وہ ذات ہماری بھی ذمہ داری اٹھا لے گی، اس لیے میں آپ کو کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، یہ رزق میں نے نہیں بلکہ اس پروردگار نے بھیجا تھا جو تمہاری شے رخ سے زیادہ قریب ہے، جو ہر شے کے رزق کا ذمہ دار ہے۔ ناظرین، چلا کشی کر کے خدا کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری زیارت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم غریبوں کے کام آیا کرو، بے قصوں کی مدد کیا کرو، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا کرو، تو ہم خود تم کو اپنی زیارت کروایا کریں گے۔ چونٹی دن رات محنت میں لگی رہتی ہے اور اس کو خاک سے رزق ملتا ہے، اپنا رزق تلاش کر لیتی ہے، مکڑی جالا بنا لیتی ہے، وہ جالا اتنا خوبصورت اور دیکھنے کے لائق ہوتا ہے، مگر مکڑی کا مقصد جالا بنانا نہیں ہوتا بلکہ اپنے شکار کو پکڑ کر اپنی خوراک بنانا ہوتا ہے۔ اس طرح وہ کامیابی حاصل کرتی ہے۔ کامیاب انسان کے پیچھے انسان کی اصل خواہش چھپی ہوتی ہے۔ اس خواہش کا بطور مطالعہ کیا جائے تو کامیابی کا اصل مفہوم سمجھ میں آ سکے۔ ناظرین کرام، آج کا عمل بہت آسان سا ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ ہی فضیلت ہے، تو لہٰذا اس وظیفے میں بھی آپ لوگوں نے درود ابراہیمی سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ پہلے تعوذ اور تسمیہ 3 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگ درود ابراہیمی کو پڑھ لیں۔ جب درود پاک پڑھنے کے بعد 21 بار سورۃ الکوثر آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر پڑھ کر پھر ایک تسبیح صبح کے وقت پڑھ لیں، ایک تسبیح آپ لوگ شام کے وقت پڑھ لیں، اور ایک تسبیح آپ لوگ سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ تسبیح کے ہر دانے پر آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھ لینا ہے۔ آپ ترتیب اس طرح بنا لیں، 21 بار سورۃ الکوثر پڑھ کر ایک تسبیح 100 دانوں والی آپ صبح کے وقت، ایک تسبیح دوپہر کے وقت اور ایک تسبیح مغرب کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں، جیسے آپ کو آسان لگے، لیکن آپ نے ایک دن میں 3 تسبیحات لازمی کرنی ہے، اور ہر تسبیح میں پہلے 21 بار آپ لوگ سورۃ الکوثر لازمی پڑھیں۔ محترم ناظرین کرام، یہ تسبیح نہیں بلکہ دولت کا خزانہ ہے۔ اس کو اگر آپ آج کے دن ابھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ساتھ میں آپ لوگ پنجگانہ نماز کی پابندی شروع کر دیتے ہیں اور اچھا گمان کرتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے گھر میں کیسے خوشحالی آئے گی۔ میں بہت سارے ایسے بہن بھائیوں کو جانتا ہوں جن کو میں نے سورۃ الکوثر اور الحمدللہ رب العالمین کی تسبیح کے بارے میں بتایا۔ یہ میری خود آنکھوں دیکھا واقعہ، بلکہ
आप इसे कह सकते हैं कि मैंने उसे राह से गुजरते हुए देखा। पहले उनके कच्चे मकान थे, इतनी गुर्बत थी कि आगे पीछे चार दीवारी तक नहीं थी। अब वहां से गुजरा हुआ हूं तो वहां पर मैंने देखा एक आलीशान महल खड़ा हुआ है। याद रहे कि इंसान आलीशान महल, आलीशान घर उस वक्त बनाता है जब उसकी रोटी के मसाइल हल हो जाते हैं और उसके पास ज्यादा पैसे आना शुरू हो जाते हैं। फिर वो उस पैसों को खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल दूसरी चीजों में करता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।